بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجود مبارک حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف التحیت والثناء پیغمبر گرامی اسلام کی غیلت کے 72 سال گزرنے کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے اور 83 ہجری میں حضرت کی ولادت، پھر 30 سال آپ نے نائب امام کی حیثیت سے گزارے اپنے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت میں، جس میں سے پہلا حصہ 12 سال اپنے دادا امام علی زین العابدین کی امامت میں گزارے، اور اس کے بعد 18 سال 10 مہینے اور 12 دن اپنے پدر بزرگوار امام محمد الباقر کی امامت میں گزارے، اور پھر 114 ہجری میں امام کی امامت کا آغاز ہوا، اور 148 ہجری تک برابر آپ نے 35 سال امامت فرمائی۔ مولا متقیان سے لے کر امام حسن عسکری تک ان تمام ائمہ میں ظاہری عمر کے اعتبار سے سب سے کبیر السن، پیغمبر اسلام کی عمر مبارک 63 سال کی وقت وفات، اور جناب سیدہ 18 برس کی عمر میں شہید ہوئی۔ مولا متقیان بھی 63 برس کی عمر میں، اور پھر امام حسن مجتبیٰ 47 سال کی عمر میں شہید ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام 57 برس کی عمر میں جام شہادت نوش کیا۔ امام علی زین العابدین آپ کی شہادت کے وقت عمر 57 سال تھی۔ تمام ائمہ میں سے 4 امام جو 57 برس کی عمر میں شہید ہوئے، دوسرے امام علی زین العابدین، پھر امام محمد باقر علیہ السلام، آپ کی بھی شہادت 57 برس کی عمر میں ہوئی، اور اس کے بعد پھر آقا امام جعفر صادق علیہ السلام کے آپ کی شہادت 65 برس کی عمر میں ہوئی۔ پھر آپ کے بیٹے ہیں امام موسیٰ جن کا لقب کاظم ہے، آپ 55 برس کی عمر میں شہید ہوئے۔ پھر آپ کے پوتے امام علی ابن موسیٰ الرضا کہ جو آپ سے 25 دن کے بعد جن کی ولادت ہوئی، آپ کی شہادت کے بعد ان کی عمر مبارک بھی 55 سال ہے، اور اس کے بعد پھر امام محمد تقی 25 سال کی عمر میں شہید ہوئے، اور امام علی نقی 40 برس کی عمر میں شہید ہوئے، اور امام حسن عسکری 28 برس کی عمر میں جام شہادت نوش کیا۔ اس اعتبار سے تمام ائمہ میں پیغمبر کو بھی شامل کریں تو ظاہری سن کے اعتبار سے کبیر السن 65 سال حیات طیبہ، 30 سال نائب امام کی حیثیت اور 35 سال امامت فرمائی، اور بچپنے ہی میں 83 ہجری میں آپ دنیا میں آئے۔ عبد الملک بن مروان کے دور حکومت 86 ہجری میں عبد الملک بن مروان کی موت ہوئی، اور اپنی زندگی کے آخری دنوں میں عبد الملک بن مروان جب حکومت کر رہا تھا، 36 ممالک ہیں، 3 بر اعظم ابن خلدون نے تحریر کیا، اور ایک بدری مناظر اس کے پاس پہنچا اور اپنے نظریات اور عقائد بیان کیے عبد الملک بن مروان کے سامنے، اور کہا اپنے علماء کو بلاؤ، دانشوروں کو، فقیہوں کو بلاؤ، محدثین کو، مفسرین قرآن کو بلاؤ، آئیں آ کر میرے ان نظریات کا جواب دیں، اور سنو، اگر تمہارے علماء میرے سوالوں کا جواب نہ دے سکے، اعتراضات کا جواب نہ دے سکے، تو پھر تمہیں میرے نظریات کو پوری اسلامی دنیا میں جاری کروانا پڑے گا۔ اس نے کہا قبول ہے۔ 26 ملکوں سے، 3 بر اعظموں سے محدثین، فقہاء، مفتی، علماء بلائے گئے، لیکن جو بھی اس کے مقابلے میں آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اپنی شکست کا اعتراف کرتا ہے۔
یہاں تک کہ جب پوری اسلامی دنیا میں کوئی ایک عالم دانشور نہ بچا، مجبور ہو کر عبد الملک بن مروان نے امام وقت امام علی زین العابدین سے رابطہ کیا کہ آپ امام ہیں اور دین کا تحفظ آپ کی ذمہ داری، آئیں اور آ کر اس دانشور کے سوالوں اور اعتراضات کا جواب دیجیے، ورنہ میں مجبور ہوں گا کہ اس کے نظریات و عقائد کو اسلامی دنیا میں جاری کریں۔ اب پڑھ لیجیے تاریخ تفسیر برہان کے صفحہ نمبر 33 پر بھی اس روایت کو بیان کیا گیا، تاریخ اور حدیث کی کتابوں موجود کہ جب امام علی زین العابدین کو عبد الملک بن مروان کا پیغام پہنچا، کیا حضرت تشریف لے کر گئے؟ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ امام دین کا تحفظ آپ کی ذمہ داری، دشمن بھی بلائے تب بھی جانا چاہیے، گئے نہیں، امام نہیں۔ اس کے بعد آپ کے خود نہیں ہیں تو خود نہیں جا رہے کسی بھی وجہ سے، تو اپنے بیٹے کو بھیج دیں، امام محمد باقر علیہ السلام کو، انہیں بھیجا، انہیں بھی نہیں بھیجا، نہ خود گئے نہ اپنے بیٹے امام محمد باقر کو بھیجا، کسے بھیجا؟ اپنے پونے 3 سال کے پوتے امام جعفر صادق کو روانہ کیا۔ ایک غلام کے ہمراہ امام مدینے سے شام کا سفر طے کر کے جب پہنچے، عبد الملک بن مروان کی نگاہ پڑی دربار میں، کہا یہ بچہ کون ہے؟ کہا یہ علی زین العابدین امام سجاد کا پوتا ہے۔ تو کہا یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہا وہ خود نہیں آئے، انہیں بھیجا ہے مناظرے کے لیے۔ تو غصے سے پیچو تاب کھانے لگا کہ اگر خود نہیں آنا تھا نہ آتے، میرے ساتھ یہ مذاق تو نہ کرتے کہ ملک کے تمام دانشور جس کے مقابلے میں شکست کا اعتراف کر چکے ہیں، یہ 2.5-3 سال کا بچہ کیا بات کرے گا اسے؟ یہ گفتگو اس دانشور اور مناظر کے کانوں سے ٹکرائی، تو جیسے سنا ہنسنے لگا۔ کہا عبد الملک بن مروان آپ بڑے علماء، ختم ہو تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو میرے مقابلے میں لے کے آ رہے، توہین ہے کہ میں ایسے بچے سے گفتگو کروں، ایک 3 برس کے بچے کے ساتھ میں بحث کروں، مناظرہ کروں، مباحثہ کروں۔ جیسے اس کے الفاظ سنے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، تو کہا کہ غرور علمی میں مبتلا نہ ہو اور تکبر علمی کا شکار نہ ہو، تمہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جو بھی مسئلہ ہے جو بھی سوال ہے پوچھ لو۔ جب یہ اعتماد دیکھا تو کہا یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جس کا ابھی تک کوئی مسلمان دانشور فقیہ اور محدث جواب نہیں دے سکا۔ میرا عقیدہ حضور قرآن سے ہے کہ انسان اپنے ہر عمل میں اور زندگی کے ہر فعل میں مستقل ہے، اور اللہ کو بندے کے کسی بھی عمل میں اور کسی بھی فعل میں اور کسی بھی کام میں مداخلت کا حق حاصل نہیں، دخل و تصرف کا حق حاصل نہیں۔ امام نے پوچھا قرآن پڑھا ہے؟ کہا میں حافظ کل قرآن۔ کہا پھر سورہ فاتحہ سناؤ۔ اس نے سورہ فاتحہ شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے پڑھنے لگا امام نے فرمایا رکو ٹھہرو۔ کہا کیوں؟ سورت مکمل کرنے دیجیے۔ امام نے فرمایا ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ فرمایا بس اتنا بتا دو جب تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ کو بندے کے کسی بھی عمل میں دخل و تصرف اور مداخلت کا حق حاصل نہیں ہے تو پھر ایاک نستعین کہہ کے خود اللہ کو مداخلت کی دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ جیسے ہی سنا ہل کر رہ گیا اور بلا فاصلہ اور بے ساختہ اس کی زبان سے یہ لفظ جاری ہوا، جملہ جاری ہوا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے اپنی رسالت کو کون سے خاندان میں قرار دے گا۔ یقین ہو گیا کہ جو پہلے آ رہے تھے وہ اور تھے اور جو اب آیا وہ اور ہے۔ آگے بڑھا، دستبوسی کی اور کہا مجھے اپنے شاگردوں میں شامل کر لیجیے۔ یہ امام جعفر صادق، اور اس طرح سے امام نے 30 سال گزارے نائب امام کی حیثیت سے، اور پھر 35 سال آپ کا عہد امامت، جن میں سے پہلے 17 سال چند مہینے بنو امیہ کے عہد حکومت میں گزارے، اور پھر 125 ہجری میں چونکہ بنو امیہ کی حکومت ہمیشہ کے لیے 92 سال گزارنے کے بعد ختم ہوئی اور بنو عباس کی حکومت شروع ہوئی،
تو اگلے 17 سال اور 6 مہینے بنو عباس کے عہد حکومت میں گزارے. یہ 35 سال پہلے امام ہیں جنہیں موقع ملا جب بنو امیہ اور بنو عباس مہا ماویزی میں مبتلا تھے اور جنگ میں مصروف تھے، اس فرصت سے فائدہ اٹھایا. اس سے پہلے کسی امام کو یہ موقع نہیں ملا. اس کے باوجود کہ آپ علوی ہیں، حسنی ہیں، حسینی ہیں، موسوی ہیں، مہدوی ہیں، لیکن پوری اسلامی دنیا میں دوست دشمن آپ کو جعفری کہہ کے بلاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے امام جعفر صادق کو یہ موقع ملا پہلی مرتبہ کہ اپنے علوم کو ظاہر فرمائے. اور جب امام نے یہ سلسلہ شروع کیا اپنے بابا کے چھوڑے ہوئے 11 شاگردوں سے، اور بڑھتے بڑھتے 11 شاگردوں کی تعداد 4000 تک جا پہنچا. اور شروع میں اگر کوئی مناظرہ کرنے کے لیے آپ کے پاس آتا کسی بھی ملک سے اٹھ کر کسی بھی موضوع سے متعلق، امام خود گفتگو کرتے. کوئی توحید سے متعلق بات کر رہا ہے، کوئی خدا کا انکار کر رہا ہے، کوئی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، تفصیلات ہیں. اب وقت نہیں کہ میں بہت تفصیل میں جاؤں. اور کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی نبوت کا انکار کر رہا ہے. چونکہ بنو امیہ کا پیچیدہ ترین دور گزارا جس میں جہالت کو عام کیا گیا، تو ان حالات میں خود مناظرہ کرتے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک جملہ عرض کروں اور ایک مناظر تھا جس کا نام عبداللہ تھا. یہ مناظرے کے لیے آیا امام کے پاس اور ہزاروں شاگرد ہیں آپ کے درس میں بیٹھے ہوئے. تو اس نے کہا کہ اے جعفر صادق، ان جاہلوں کو بٹھا کر گفتگو کر رہے ہو، جس خدا کی باتیں کر رہے ہو پہلے اس کا وجود تو ثابت کرو. کیا سلیقہ ہے، کیا انداز ہے امام کا. جیسی جملہ سنا، کہا سنو، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب مجھے جانتے ہیں کہ میرا نام جعفر ہے اور میں محمد کا بیٹا ہوں جن کا لقب باقر ہے. مجھے جانتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم مناظرہ شروع کریں، گفتگو شروع کریں، تم بھی اپنا تعارف کروا دو. جیسے سنا اس نے تو حیرت سے پھٹی ہوئی نگاہوں سے امام کے چہرے کی طرف دیکھ رہا. اور کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک مرتبہ اس نے سر جھکایا اور پھر اس مسجد سے باہر نکلا. اور جیسے وہ گیا تو امام کے شاگرد اور صحابی ابو وسیع عرض کرنے لگے، فرزند رسول ہم تو بڑے خوش تھے، یہ مباحثے کے لیے آیا، مناظرے کے لیے، گفتگو کے لیے آیا، اور آپ اسے مناظرہ کریں گے، سوال و جواب ہوں گے اور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا. لیکن آج آپ نے گفتگو نہیں، مناظرہ نہیں، اور ایسے سے جانے دیا. امام نے فرمایا مناظرہ ہو گیا اور آنے والے نے اپنی شکست کا اعتراف بھی کر لیا. کہ ہم نے تو کچھ نہیں سنا. امام نے فرمایا آنے والا وجود خدا سے متعلق مجھ سے گفتگو کے لیے آیا تھا، مناظرے کے لیے آیا تھا، اور اس کا نام عبداللہ تھا. یہ بحث کے لیے آیا تھا، مناظرے کے لیے کہ جعفر صادق میرے خدا کے وجود کو ثابت کرتا. اور خود اس کا اپنا نام عبداللہ تھا. جب میں نے اس کا نام پوچھا تو زیرک آدمی تھا، سمجھدار تھا، ہوشیار تھا، سمجھ گیا کہ جعفر صادق میرا نام کیوں پوچھ رہے ہیں. اور سمجھ گیا کہ اب اگر نام بتاؤں تب پھنستا ہوں اور خاموش ہوں تب پھنستا ہوں، اس لیے حیرت سے دیکھتا رہا، پھر چلا گیا. اس لیے کہ اس کا نام عبداللہ تھا اور اسے پتا تھا کہ جب میں نے نام بتا دیا تو جعفر صادق اگلی بات کیا کریں گے کہ جب کوئی اللہ ہی نہیں ہے تو عبداللہ کہاں سے آ گیا. پہلے اپنا نام درست کرو پھر آ کے مجھ سے مناظرہ کرو. یہ اسلوب ہے، سلیقہ ہے. مناظرات اس کے اوپر کتابیں لکھی.